الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ شریف کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے حضور علیہ السلام نے قیامت کی 60 علامتیں جو ہیں بیان فرمائی تھی۔ تو اس حدیث پاک کا بقیہ حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ قیامت کے کس قدر قریب ہو چکا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا سے جو آپ کو علم حاصل ہے، اس کی بنا پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے تمام وہ علامات جو ہیں بیان فرمائی جو ظاہر ہونی تھی قیامت تک۔ سب حالات و واقعات جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم کے مطابق جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر قیامت کے قیام کے متعلق جو ہے اور اس کے تمام مراحل جو ہیں ان کے متعلق اپنے بندوں کو متنبہ بھی فرمایا، اور بار بار قیامت کی حیثیت و اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رب کائنات نے کمال اسلوب جو ہے وہ قرآن شریف میں اختیار فرمایا ہے۔ ارشاد گرامی ہے وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتہ، تم کیا جانو کہ یوم دین، انصاف کا دن جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ جب کسی چیز کی
حیثیت و اہمیت اجاگر کرنا مقصود ہو تو اس وقت اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ کہ فلاں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت و اہمیت اس قدر زیادہ ہے، یا تو فضیلت کے لحاظ سے ہے، اور یا ڈر کے لحاظ سے ہے، یا رجاء کے لحاظ سے ہے، امید کے لحاظ سے ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم کیا جانو، تو کیا جانے کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ اپنی محبتوں میں مستغرق ہو کے، خواہشات کی دنیا میں مستغرق ہو کے زندگی گزارنے والے تمہیں کیا پتہ کہ آخرت کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، فرمایا پھر تو کیا جانے کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کے بات ختم نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ پھر تو کیا جانے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تو کیا جانے قیامت کا دن کیا ہے، پھر فرمایا پھر تو کیا جانے قیامت کا دن کیا ہے۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی جان کسی جان کی مالک نہیں ہوگی، کوئی حیثیت و اہمیت نہیں رکھے گی، اختیار نہیں رکھے گی۔ والامر یومئذ للہ، فرمایا اس دن بادشاہی حکم جو ہے وہ صرف رب ذوالجلال کا ہوگا۔ تو یہ ایک مفہوم جو ہے قیامت کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے اس کو ظاہر جو ہے وہ فرما دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام جب حاضر ہوتے تو سوالات پوچھتے تھے قیامت کے متعلق۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت بتسا، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا دو عالم وسلم فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ سوال تو کرتے ہو، پوچھتے ہو، تو اس کے لیے تو نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا اس طرح جواب ہوتا تھا کہ قیامت جو ہے اس کی تیاری کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو مذاق نہ سمجھے، اس کی حیثیت و اہمیت کو ڈیگریڈ نہ کرے، بلکہ اس کے لیے تیاری جو ہے وہ کرتا رہے۔ تو وہ صحابہ کرام تھے، ان کے آگے سے جواب جو ہے وہ رسول پاک کی محبت کے ہی ہوتے تھے کہ ہمیں اے اللہ کے محبوب آپ کی محبت مل گئی تو ہر چیز مل گئی۔ تو یہ حقیقت بات ہے، اگر ذات مصطفیٰ کی محبت ہے تو ہر چیز ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ صرف نعروں کی حد تک، فرمایا عملی طور پہ جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے اسے عملی طور پہ بھی محبت ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کی ان علامات میں سے حجۃ الوداع کا موقع تھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ کرام کے سامنے یہ علامات بیان فرما رہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سائل بڑھ جائیں گے، فقیر بڑھ جائیں گے، بھیک مانگنے والے نبی علیہ السلام فرمایا بڑھ جائیں گے۔ سب سے یعنی بڑی علامت جو ہے رسول اسلام نے بیان فرمایا۔ آج آپ نے دیکھا رمضان شریف گزرا تو دینے والوں سے لینے والے زیادہ ہیں۔ حضور نے فرمایا گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، بستی بستی میں اتنے مانگنے والے ہو جائیں گے، اتنے فقیر ہو جائیں گے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اچھے بھلے لوگ موٹر سائیکل کے اوپر آتے ہیں، یہ کئی دفعہ میں نے بھی دیکھا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہیں اور آئے ہیں، اچانک موٹر سائیکل سے اتر پڑے، مانگنا شروع کر دیا۔ یہ کیسے ماڈرن قسم کے فقیر، ماڈرن قسم کے سائل ہیں، نہ یہ مسجد چھوڑتے ہیں، نہ یہ جناب والا کوئی عبادت گاہ جو ہے کسی کوئی مذہبی جلسہ چھوڑتے ہیں، ہر جگہ پہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ فرمایا ان کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ گلی گلی میں، کوچے کوچے میں مانگنے والے فقیر اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا پریشان نہیں ہونا میرے صحابہ، یہ وہ وقت ہوگا کہ قیامت قریب ہوگی، اور قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ غیب دان نبی نے کس طرح، سبحان اللہ، اس دور میں حضور نے فرما دیا۔ آپ کسی جگہ پہ گاڑی روکتے ہیں تب آپ کی شامت آ جاتی ہے، اڈے تے بالخصوص آ جاتی ہے، صوفی مدنی والے کو۔
اچھے بھلے، میں نے یہ حدیث پاک بھی بیان کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی کمر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے۔ بات سمجھیں جی؟ جو اپنی کمر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے کاٹ کے لاد کے بازار جا کے بیچ سکتا اس کے لیے بھیک مانگنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل عام ہو جائیں گے، فقیر بھیک مانگنے والوں کی کثرت ہو جائے گی، یہ قیامت کی علامات میں سے کلام۔ حضور نے فرمایا کہ وعدہ خلافی شروع ہو جائے گی، وعدہ خلافی لوگوں کا معمول بن جائے گا۔ کسی نے کسی سے پیسے لے لیے تو صبح دے دیں گے، صبح پتہ ہی کو نہیں، فون ہی نہیں سنا، پرسوں دے دیں گے، چوتھ دے دیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں جتنا بھی کاروباری نظام چل رہا ہے اس میں کوئی شخص کسی بات کی پابندی کرتا ہے؟ جتنا بھی کاروباری نظام چل رہا ہے، یہ منڈیوں میں جو آڑتی حضرات ہوتے ہیں ان کے وعدے، سبحان اللہ، سمجھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، دکانداروں کے وعدے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں علاقے کا گورنر مقرر کرنا ہے، بتاؤ کس کو؟ ایک شخص بولا یار امیر المومنین فلاں آدمی کو مقرر کریں۔ کہا کیوں؟ کہ جی وہ بڑا نیک ہے۔ فرمایا تم نے اس کی نمازیں دیکھی ہیں؟ جی نمازیں تھے۔ فرمایا اس کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ اس کے شب و روز کیا ہے؟ اس کے معاملات کیا ہیں؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایسے دیکھ کے کہتے ہو میں اس کو گورنر بنا دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا عمر اس کو گورنر بناتا ہے جس کے شب و روز سے واقف ہو۔ کسی شخص کا نماز پڑھنا، کسی شخص کا عبادت و ریاضت میں مستغرق ہونا اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہوتا۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب مسجد بنائی تھی علیحدہ، رسول پاک مسجد نبوی شریف میں بھی نمازیں پڑھائی جا رہی ہے، امامت مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور مسجد درار میں بھی امامت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے مخالف بھی جماعت ہو رہی ہے، صاحب شریعت خود موجود ہیں، رسول پاک خود موجود ہیں، وہ بھی امامت کروا رہے ہیں، منافقین بھی امامت کروا رہے ہیں، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی جنتیوں کی نماز ہے تو جہنمیوں کی نماز۔ تو قرآن نے کہا کہ نماز صرف جنتیوں کی نہیں ہوتی، جہنمیوں کی بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھے؟ جہنمی بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح منافقین نے وہ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اس مسجد درار نقصان پہنچانے والی، فرمایا اس کا وجود جو ہے اللہ فرماتا ہے مجھے منظور ہی نہیں، گراؤ اس کو۔ پھر صحابہ کرام نے اس مسجد کو گرایا۔ یہ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں مسجد کو شہید کیا؟ شہید کسے کیا؟ مسجد شہید نہیں ہوتی، یہ تو منافق خانہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ نماز پڑھ لینا یا عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا یہ کسی شخص کی حقانیت اور سچائی کی دلیل نہیں۔ جو شخص جس کا لین دین ٹھیک نہیں نا لوگوں کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کوئی شے بھی ٹھیک نہیں۔ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اپنے وعدے میں پکا نہیں ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ آڑتی ہے، چاہے زمیندار ہے، کوئی بھی ہے، جو پیسوں کے معاملے میں لین دین میں برا ہے، امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا وہ ہر کام میں برا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا یہ ایک بار ڈستا ہے، ڈسا جاتا ہے، ایک بار، دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ جس آدمی کا لین دین ٹھیک نہ ہو اس سے دوستی نقصان دہ ہے، جو پیسے لے کے بھول جائے نا اس سے دوستی نقصان دہ ہے۔ ہاں ایک اور اس میں چیز ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا پہنچ نہیں سکا تو آ کے معذرت کرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا پہنچ نہیں سکا تو مہربانی فرمان مجھے تھوڑی سی مہلت۔ اور قرض، اللہ اکبر، قرض والے کو مہلت دینا یہ جنتیوں کی علامت ہے، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ لوگ لے لیتے ہیں پیسے پر فون بھی نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ خلافی لوگوں میں عام ہو جائے گی، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بڑھلے ہمیں پرسوں ہمیں چوتھ ہمیں بڑھلے آئے بہن کوئی روڑے کیوں، ایسے کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے، یہ قیامت کی علامات میں سے علامت۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَتُعَدُّ الْحُدُودُ،
حدود میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حدود معطل ہو جائیں گی. حد کی جمع حدود، حد کا مطلب سزا، اسلامی سزائیں. جو اسلامی سزائیں ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا وہ ساری کی ساری معطل ہو جائیں گی. انصاف ختم ہو جائے گا. عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس مال ہوگا، جس کے پاس دولت ہوگی، ہر شے اس کی ہوگی. حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اسلامی سزائیں ختم ہو جائیں گی. ہر کوئی رشوت دے کے اپنے معاملے کو سیدھا کر لے گا. اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے گانے کے شعبے بن جائیں گے. گانا سمجھتے ہیں نا، یہ جو فنکار ہوتے ہیں نا، فنکار یہ گانا گانے والے، ان کے شعبہ جات بن جائیں گے. کیا شعبے بنیں گے؟ یہ ہے جی ڈرامے والوں کا شعبہ، یہ ہے فلموں والوں کا شعبہ، یہ ہے گانے والوں کا شعبہ، یہ ہے ناچنے والوں کا شعبہ. میں کمال جاؤں اپنے پیارے نبی کی علم پاک پہ. حضور نے کہا گانے والوں کے پیچھے ایک چیز جو بیان حضور نے فرمایا گانے والی عام ہو جائیں گی. ادھر فرمایا کہ گانے کے شعبے بن جائیں گے، شعبہ جات بن جائیں گے. جناب یہ فلانے فنکار ہیں، یہ فلانے یہ فنکار، یہ ناچنے والے ہیں، یہ گانے والے ہیں، یہ بجانے والے ہیں، یہ ان کو آگے پروموٹ کرنے والے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے. فرمایا شعبہ جات بن جائیں گے قیامت کی. فرمایا میرے صحابہ جب تم یہ دیکھو تو یہ سمجھ لینا. اچھا یہ اس وقت تو نہیں، مخاطب حضور صحابہ سے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں کہا جا میرے آقا کو یہ بھی تو معلوم ہے نا کہ میرے صحابہ تو دنیا سے چلے جائیں گے. بھئی ہمارا بھی کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے، اگرچہ گناہ بڑے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں بھی شان عطا فرمائی. صحابہ بیٹھے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ مجھے سب سے تعجب والا ایمان کن کا ہے؟ تو مختلف آراء صحابہ کی آئیں. میرے آقا نے فرمایا سب سے تعجب والا ایمان ان لوگوں کا میرے صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ تمہیں دیکھا ہوگا، نہ تمہیں دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا. یا رسول اللہ پھر ان کا مقام؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بس ان تک میرا پیغام پہنچے گا، سر جھکا دیں گے، دوسری بات نہیں کریں گے. آج ہم ہی اگر کہیں کہ ہم قرآن کیوں ہماری آنکھوں کے سامنے اترا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں اترا، ہم نے سنا ہے نا. کس سے سنا ہے؟ اپنے باپ سے، وہ کہتے میں فلاں سے، اپنے علماء سے سنا ہے. ہم نے قرآن کو اترتا ہوا تو نہیں دیکھا. میرے آقا نے فرمایا ان کا ایمان بڑے تعجب والا ہوگا جن کے کان میں بس پھونک مارا جائے، وہ کہیں گے یہ کس کا کلام ہے؟ حضور کا. دوسری بات ہی نہیں کریں گے، دوسری بات نہیں. اس لیے ہمارا ایمان بڑا ہی تعجب والا ہے. جناب عمر کے سامنے، جناب صدیق کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے جبریل آتے تھے، وحی الہی لاتے تھے، پھر جاتے تھے. جبریل کا آنا جانا ہوتا تھا. صحابہ کرام حضور کے معجزات کو دیکھتے تھے. چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، سورج واپس پلٹ رہا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام بیماروں کو شفا دے رہے ہیں. ہر کوئی دیکھ رہا یہ ایمان لا رہا ہے. کوئی آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ گو میرے پاس ہے، آپ اس سے کہیں یہ کلمہ پڑھے، آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دے، میں پھر ایمان لاؤں گا. میرے نبی فرماتے اس جانور سے مخاطب ہوتے بول، تو وہ کہتا انت رسول اللہ و خاتم النبیین. کوئی اس کو دیکھ کر ایمان لائے. لیکن الحمدللہ نہ ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتا ہوا دیکھا، نہ ہم نے اللہ کے نبی کے معجزات کو دیکھا.
لیکن پیغام یہ آیا، امام بخاری نے پہنچایا، امام مسلم نے پہنچایا، امام ابو داؤد نے پہنچایا، امام ابن ماجہ نے پہنچایا کہ یہ رسول پاک کا فرمان ہے، بس ہم نے کیا کیا، سر کو جھکایا۔ جے سونا ساڈے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، چاہے وہ ہمارے لیے، ہمارے نفس کے لیے سخت بھی ہو، ہم یہ کہتے ہیں بس میرے نبی کا فرمان ہے، اسی پر جان قربان ہے۔ کہ کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا، کہ آپ نے کبھی توجہ نہیں فرمائی، ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، نبی کا حضور کو بولتے نہیں دیکھا، لیکن میرے سونے نبی فرما رہے ہیں گانے والوں کے شعبے بن جائیں گے، گانے والوں کے شعبے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ پھر یہ سمجھ لینا، نام صحابہ کا خطاب دراصل ہم سے اس وقت میرے صحابہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت، حضور نے فرمایا میزان و مکیال، ناپنے تولنے کے آلے کم ہو جائیں گے، ناپنے اور تولنے کے آلے کم ہو جائیں گے۔ کیسے؟ گاز جو ہوتے ہیں سکڑ جائیں گے، لوہا سکڑتا ہے، گاز سکڑ جائیں گے، تولنے کے ٹوپے جو ہوتے ہیں یعنی تولنے والے آلے وہ بھی چھوٹے ہو جائیں گے، سمجھ رہے؟ پیمانے چھوٹے ہو جائیں گے، مکیال کے بھی، اللہ اکبر، اور میزان کے بھی۔ میرے صحابہ یہ قیامت کی علامات میں سے پھر جب یہ چھوٹے ہو جائیں گے پھر کوئی نہ کوئی رمضان دیکھے گا تو نہ کوئی غیر رمضان دیکھے، بلکہ رمضان میں تو اور کام ٹکائے، دبا کے رکھے گا، ہر کسی نے عید کے لیے مال شال خریدنا ہوتا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ دیکھتے ہیں عاملات میں ایک چیز سستی ہوتی ہے، رمضان میں مہنگی ہوتی، یہ سارا حکومتوں کا قصور بھی نہیں ہے میرے بھائی، یہ نا نیچے سے لے کر اوپر تک ہر شخص جو ہے نا وہ بددیانتی کا اور حرام خوری کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، ایک کپڑا آپ دکاندار ہے، آپ کو ملا ہے جناب وہ 70 روپے گز ملا ہے، آپ اس کو 100 روپے تک بیچ سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے آپ کو۔ رمضان شریف آیا، عید قریب آئی تو آپ اس کو 130 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو کیا آپ کا اپنا ضمیر ہے؟ کوئی نہیں۔ اس میں عمران خان یا نواز شریف نے آپ کو کہا 130 کے باوجود کھجور کا ریٹ عام حالات میں 200 روپے ہے، رمضان آ گیا، 250 روپے ملے گی۔ جس شخص کا جہاں تک بس چلتا ہے پھر سارا لب لباب حکومتوں پہ ڈال رہے۔ بھائی آپ اپنے گھر میں حاکم ہو، آپ اپنے گھر میں تو صدر ہو کہ کوئی نہیں، اپنے گھر کا نظام ٹھیک کر لو، یہ بھی عمران خان نے نواز شریف نے آ کے کرنا ہے، اس پہ ڈال دیا آپ نے۔ میرے آقا نے فرمایا میزان و مکیال کے آلے سکڑ جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے، ہر شخص اپنی جائیداد کو بڑھانے کے چکر میں ہوگا، جس کے پاس زمین ہے اس کی خواہش بھی یہ ہوگی کہ میرا بننا ہو رنگا ٹور پر، جو جہاں جس نہج پہ موجود ہے اس کی یہی خواہش ہے کہ آگے۔ تو حضور نے فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے علامت نشانی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کے آلات بازاروں میں فروخت ہوں گے، عام گانے بجانے کے آلات جو انسٹرومنٹ کہتے ہیں، کیا انہیں کہتے ہیں، باجے، طبلے، سرنگیاں، فرمایا یہ ساری چیزیں بازاروں میں عام بکیں گی، پورے بازار اس کے بن جائیں گے، اور بڑے شہروں میں پورے بازار بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو گانے بجانے کی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں، بلکہ اب تو اس گانے بجانے کو عبادت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کو عبادت بھی کہتے ہیں کہ جی یہ اس سے ہماری روح خوش ہوتی ہے، ہوندی رہے تہاڈی روح خوش ہے۔
کیسی روح ہے جو اللہ اور رب العزت کے نبی کی شریعت کی مخالفت کر کے خوش ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کر کے تمہاری روح خوش ہوتی تو یہ تمہیں روح مبارک ہوں بھائی، ہمیں تو ایسے نہیں چاہیے، سمجھے؟ تمہیں لذت آتی تو آتی رہے، ہر بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ ہمارا تو وہی موقف ہے جو اشاف رضا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا موقف، فرمایا سازوں کی حرمت پہ نص قطعی موجود ہے کہ ساز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ایسے منسوب کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ آلات جو ہے نا، ملاحی، معازف، یہ سارے آلات جو ہیں بازاروں میں جناب والا وہ فری، یعنی عام جو ہے وہ ہر بندہ خرید سکے، عام ہوں گے۔ فرمایا یہ قیامت کی۔ اور اگلی نشانی حضور نے بڑی کمال بیان فرمائی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عورتیں مردوں کے ساتھ مل کے کام کریں گی۔ کیوں جی؟ بڑے بڑے پھنس جائیں گے جناب۔ حضور نے فرمایا عورتیں مردوں کے ساتھ مل کے کام کریں گی۔ کیوں جی؟ کام نہیں چلتا، تو بھی ملازمت کر، میں بھی ملازمت کر۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ارشاد گرامی فرمایا الرجال قوامون علی النساء، رب فرماتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر لگایا ہے۔ افسر کی کیا ڈیوٹی ہوتی؟ اپنی رعایا کا خیال رکھے، ان کا خیال رکھے۔ اب جب گھر میں عورت کمائے گی تو وہ تیری افسری کو قبول کرے گی؟ چل پراں، تو سارا دن کم کرنا ہے، دکان تو 10,000 لے آنا ہے، مہینے دا کما لے آنا ہے، تو میں کلی 50,000 کمانے۔ کیا علم میرے نبی کا! حضور نے فرمایا عورتیں نوکریاں کریں گی۔ کوئی شعبہ ایسا خالی ہے جس میں عورت کی جاب نہیں چلتی اس وقت؟ بلکہ ان تو اور ترقی ہوگی، ان سکوٹر بھی چلا دیا۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ نا جب والدین بے غیرت ہو جائے نا تو پھر یہ کام، جب بھائی بے غیرت ہو جائیں، ماں بے غیرت ہو جائے، باپ بے غیرت ہو جائے نا، غیرت ختم ہو جائے، پھر ایسے کام ہوتے ہیں۔ بچیوں کو بیٹا آنا، بیٹا تو ذرا چلا نا، بات سمجھ رہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے علامت ہے، نشانی ہے قیامت کی، عورتیں پورا کام کریں گی، ڈیوٹیوں پہ جائیں گی، کک مار کے موٹر سائیکل کی۔ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی عورت، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کوئی گاڑی چلاتی تھی، کار چلاتی تھی، بندے کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے تھے، ویکھو یار بڑی کار چلائی جاتی، ہوں موٹر سائیکل چلانی وہدا ہی کوئی نہیں ہوتے والے۔ اس پہ آپ نے غور نہیں کیا؟ ایک زمانہ ہوتا تھا رمضان المبارک میں کوئی بازار میں کھاتا تھا، لوگ اسے کہتے اوے شرم کر، بازار میں کھا رہا ہے۔ اب کوئی بازار میں کھا رہا تو کوئی پوچھنے والا، یہ قیامت کی علامات نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی، محنت کریں گی، مزدوری کریں گی، نوکریاں کریں گی، کاروبار کریں گی۔ میرے صحابہ کان کھول کے سن لو، ایک ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کا کعبہ شریف کے دروازے کے اوپر تھا، حضور نے کنڈے کو پکڑ کے یہ بیان فرما رہا ہے، گوار ہے نا میرے صحابہ قیامت کی نشانیاں، میں تمہیں بتا رہا ہوں عورتیں مردوں کے برابر کام کریں گی۔ فرمایا اس وقت یہ سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت۔ اللہ اکبر۔ خوش ہوتے ہیں، بلکہ ماں باپ جو ہے نا وہ خوش ہوتے ہیں، ہماری بیٹی جاب شروع ہو گئی ہے جناب، ہماری لختے جگر کی نو او لینی ہے جڑی جاب کر دی ہوئے، جڑی نوکری کر دی ہوئے۔ فرمایا تم مر گئے ہو اس لیے اپنی عزتوں کو باہر بھیجتے ہو، اصل میں یہ کمی غیرت کی ہے،
اور یاد رکھیے مسلمان، اس وقت برباد ہوتا ہے جب غیرت ختم ہوتی ہے، ورنہ کوئی طاقت مسلمان کو برباد نہیں۔ یہ جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی بدکار ہو، جتنا بھی سیاکار ہو، غیرت کا معاملہ آ جائے تو یہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے جو انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، خود جتنا بھی برا ہے اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے نبی کی عزت کی کیا حفاظت کرے گا؟ یعنی اس سے پھر بندہ ہٹ جاتا ہے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم اسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، اگلی علامت حضور نے فرمایا عورتیں مردوں کی مشابہت، مرد عورتوں کے مشابہ ہو۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اکثر یہ خدموں پر بھی یہ دیکھنے کو آتا ہے، مختلف یعنی جہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جو عام حالات میں مسجد آنا پسند نہیں کرتے، کل ساتھ پہ اکثر اتفاق ہوتا رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ نظر آ جاتا ہے کہ لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، پیچھے اس کے اوپر نہ وہ چڑھائی ہوتی ہے، اپنا ربڑ سا چڑھایا ہوتا ہے کہ رنگ چڑھایا ہوتا ہے، جس طرح عورتیں نہیں اپنے بالوں کے اوپر پونی کہتے ہیں اس کو چڑھائی۔ میں یہ بڑا غور کرتا ہوں، مجھے نا وہ غسل کا وقت یاد آ جاتا ہے کہ یار جب اس کو غسل دیا جائے گا تو کیا یہ کیسا کتنا پیارا لگے گا۔ بات سمجھ رہے کوئی؟ اتنی مت ماری گئی ہے لوگوں کی جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ لمبے لمبے بال ہیں اور کوئی روکتا بھی نہیں، کوئی ٹوکتا بھی نہیں، کوئی کہتا بھی نہیں پیار سے یار یہ آپ نے کیا تماشا بنا رکھا۔ حضور نے فرمایا مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کریں گے، عورت بننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ لوگ جدھر جائیں اتنے لمبے لمبے بال دیکھ کے نا بندے ہماری طرف متوجہ ہوں کہ پتہ نہیں کی بلا آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں بناؤ سنگار کر دیں، مرد بھی کریں، کیوں نہیں؟ سچ بتائیں، یہ جو بیوٹی پارلر ہوتے ہیں پہلے عورتیں جاتی تھیں، مرد بھی جاتے ہیں۔ وہ ہماری ایک عزیزوں کی شادی تھی تو وہ دولہا میاں جو ہے نا وہ بڑے لیٹ انتظار کر کے 3 بج گئے گھر سردیوں کے دن، بھائی دولہا صاحب کدھر ہیں؟ دولہا نہیں آ رہے۔ دولہا صاحب جب آئے ماشاءاللہ وہ رنگت بہت زیادہ سفید تھی ان کی، سمجھتے زیادہ سفید تھی، وہ منہ سارا جو ہے وہ لالو لال کر کے جناب نا ایسے جیسے کسی نے اوپر ریگ مار چہرے کے اوپر لگا دیا حضرت کے۔ ایک بندے دا رنگ ہو جاوے اتو بندہ ریگ مار لوا لوے تے او جناب جلے لیا کے بایا وہ ہر وہی کھرکے، میں تینوں کھرک تو چھٹنی ہے، جلد ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کیمیکل لگاتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہر چیز جو ہے اس سے جلد ہی اتار دیتے ہیں۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی جلد ہی چمڑی اتلا چھڑی۔ پہلے عورتیں جاتی تھیں، اب مرد میک اپ کرواتے ہیں، دولہا تو ہم سجائیں گے، لکھا ہوتا ہے دیواروں کے اوپر، پڑھا ہے آپ نے یہ، دولہا تو ہم سجائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور حضور نے فرمایا عورتیں مردوں کے ساتھ۔ موٹر سائیکل چلانا کس کا کام ہے؟ کیوں عورتیں چلاتی ہیں؟ مشابہت ہے کوئی نہیں۔ لوگوں کے سامنے تیار ہو کے آنا، خامند کے لیے بدبودار ہو کے رہنا، شادی بیاہ کے موقع پر جانا تو تیار ہو کے جانا۔ اب سوال تو چاہیے خامند کو، ظالم کس کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ میں شادی پہ جا رہی ہوں، پروگرام پہ جا رہی ہوں، بناؤ سنگار کر رہی ہوں، کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا عورت کے لیے جائز یہ ہے کہ وہ اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگار کرے، جب وہ باہر سے گھر آئے تو بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہو تاکہ اس کی نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے۔ تو پھر اس میں عورت کا قصور بھی نہیں ہے،
جو خامند بناؤ سنگھار کروا کے اپنے پیچھے بغیر پردے کے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے رشتہ داروں کے سامنے اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو لے جائے، تو آپ ہی مجھے یہ بتائیے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ کس کا گناہ ہے؟ عورت کا ہے؟ نہیں، آپ کا ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ناراض بھی ہو رہے ہوں، لیکن میں آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، جب آپ اپنی فیملی کے رشتہ داروں میں جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اس وقت بہن، بیٹی، بیوی کو بناؤ سنگھار سے روکا کبھی آپ نے؟ نہیں روکتے۔ آپ اس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر فتنہ کتنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اندر جو ہے وہ کیا سے کیا بن جائے گا۔ اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ بلی اور کبوتر سے نم تشبیہ دیں، اپنے کبوتر بلی کی طرف دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، محفوظ ہوگا؟ دبوچ لے گی۔ میرے آقا کریم نے اسلام فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، مرد عورتوں سے، عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ معرفت پر سلام کا جواب دیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس کو کوئی جانتا ہوگا نا، وہ اسے تب سلام کہے گا، ورنہ نہیں کہے گا۔ کتنی باریک بات فرمائی۔ آپ گلی سے گزر رہے ہیں نا، جو شخص آپ کے جاننے والا آ رہا ہے، آپ اس سے سلام کہہ رہے ہیں، جو جانتا نہیں ہے اس سے سلام۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے مزاج میں تکبر پیدا ہو جائے وہ کثرت سلام کرے۔ سلام کی کثرت کرنے سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور نے کہ سلام کی کثرت نہیں ہوگی، یعنی سلام صرف جس کو جانتا ہے نا بندہ اسی کو سلام کرے گا، دوسرے کو سلام نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے والے عام ہو جائیں گے۔ رکھا نا جناب قرآن کے اوپر ہاتھ، حلف دیا میں اس ملک پاکستان سے وفا کروں گا، میں اپنی جان بھی دوں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں بددیانتی نہیں کروں گا۔ بڑے بڑے حکمران دیں گے حلف، لیکن اندر سوچ رہے ہوں گے کہ حلف تو دے رہا ہوں، لیکن اگلا سٹیپ میرا حلف دینے کے بعد کیا ہونا چاہیے، کیویں نہ دی جڑ گڈی جائے۔ سمجھ آ رہی؟ حضور نے جھوٹی گواہیاں، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ قرآن کی جھوٹی قسم اٹھانا لوگوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اس لیے میں تو یہ کہا کرتا ہوں آج کے اس دور میں کسی سے قرآن کی قسم لے ہی نہ۔ جس بندے نے جھوٹ بولنا ہے وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بول جائے، الٹا آپ گنہگار ہوں۔ فرمایا جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی، اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں، فقاہت حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں کریں گے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو قابل بنانے کے چکر میں ہوگا کہ میں قابل ہو جاؤں، یہ ہو وہ ہو فلاں ہو، لیکن وہ دین کے لیے سمجھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، لوگوں سے جس مضمون پہ بھی بات کریں، ہر آدمی اپنے آپ کو سواسیر سمجھتا ہے، اگر نہیں سمجھتا تو صرف دین کو۔ دین کا معاملہ آئے یہ مولویوں کو پتہ ہے جی، علماء کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، اچھا باقی سارے شعبے سنبھال لے جی، یہ بھی تھوڑا تھوڑا سنبھال لو۔ تو فرمایا میرے آقا نے کہ یہ قیامت کی علامات میں سے علامت ہے کہ لوگ سمجھ حاصل کریں گے لیکن دین نہیں سمجھیں، باقی ہر معاملے کے لیے اللہ کو۔ پھر میرے سونے نبی نے فرمایا لوگ عمل تو آخرت کا کریں گے لیکن دنیا کے لیے
عمل کریں گے آخرت کا، لیکن مقصود کیا ہوگی؟ دنیا۔ اچھا، اب اس بات کو محدثین نے کس طرح منطبق کیا اور کس طرح سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل آخرت کا کریں گے، مثلاً کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آخرت کا عمل ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ آخرت کے عمل ہے۔ فرمایا نماز پڑھنے کے لیے آئے، لوگوں کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے، پیسے بھی لگائے، دولت بھی لگائی، وقت بھی لگایا، لیکن لیبل اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے کہ اس کے پیچھے چھپ کے باہیں سارا کچھ مدینے لے جاؤ سارے باہیں مدینے لے جاؤ، یہ فرق کوئی نہیں پیندا ہے۔ فرمایا لوگ عمرے کریں گے، حج کریں گے، عمل آخرت کا ہوگا لیکن مقصود دنیا ہوگی۔ ہر کوئی مجھے حاجی کہے، ہر کوئی مجھے حاجی کہے، مجھے عزت دے، مجھے احترام دے۔ حضور نے فرمایا کام آخرت کے ہوں گے لیکن مقصود دنیا ہوگی۔ بڑا دکاندار ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا ذمہ دار ہے، لوگ بڑی نمازیں پڑھ رہے، فرمایا عمل آخرت کا ہے لیکن اس کا مقصود کچھ اور ہے۔ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کر لیں، لوگ میرے بارے میں اچھا ذہن رکھیں، تاکہ میں ان کے اعتماد ان کو دلا کے نا اور چھری اندر سے گھونپ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدکار اور منافق معاشرے میں مضبوط ہو جائیں گے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت حضور نے فرمایا منافقین اور بدکار لوگ معاشرے میں بڑے تگڑے ہوں گے، بڑے مضبوط ہوں گے۔ آپ ان کو دیکھو گے، نہ وہ تھانے میں کسی کی سننے دیں گے، نہ وہ کچہری میں کسی کی سننے دیں گے، نہ وہ کسی کام کے بارے میں آگے بھی سے ایک منٹ نہیں ہونے دیں گے آپ کو۔ فرمایا بہت زیادہ جب مضبوط ہو جائیں تو میرے صحابہ یہ سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اور حضور نے فرمایا جاہل لوگ عزت پا جائیں گے، جاہل لوگ عزت پائیں گے۔ جس کو کچھ کسی چیز کا پتہ نہیں، مال کی کثرت ہو جائے گی، انہیں معاشرے میں بڑی عزت ملے گی۔ اور اگلی بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے خطیب بہت زیادہ ہو جائیں گے، خطیب بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اور نہیں کیا آپ نے؟ ایک اینٹ اٹھائیں گے نیچے سے 10 خطیب نکل آئیں گے، اینٹ ایک خطیب 10۔ ہر شعبے کو میرے آقا نے اس طرح وضاحت سے بیان فرمایا، ہر کوئی خطیب عرب و عجم ہوگا، ہر کوئی خطیب پاکستان، خطیب ہندوستان، خطیب فلاں، خطیب فلاں۔ حضور نے فرمایا جب ہر جانب خطیب ہو، ہر جانب کثرت خطبا کی ہو، تو میرے سونے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ جس کو بھی ایک دو شعر پڑھنے کا طریقہ ہے میری طرح سے، وہ بھی خطیب بن بیٹھے، 2 حدیثیں یاد کر لیں۔ اب تو خطیبوں کی ایک اور اگلی ترقی ہے، وہ ہے نقیب۔ سبحان اللہ، نقیب، یہ خطیب در خطیب، نقیب، نقبا، سبحان اللہ۔ نہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ کرنے کی ضرورت، چبلے مارتے جاؤ آپ نقیب بن گئے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے جاؤ لوگوں کو گمراہ کرتے جاؤ آپ نقیب بن گئے۔ اور یہ نقیب جب ایک سیڑھی اوپر رکھے تو کیا بن گئے؟ خطیب۔ سمجھ؟ حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہوگی ہر گلی میں خطیب، ہر گھر میں خطیب، ادھر بھی خطیب، ادھر بھی خطیب، ادھر بھی خطیب، ہر جگہ پہ خطیب اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب خطبا زیادہ ہو جائیں، علماء نہیں ہوں گے، خطیب ہوں گے، واعظ ہوں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کو شروع کیا
رنگ بھرنے کے لیے پتہ نہیں اس میں کیا کیا جھوٹ بول دیا. حضور نے فرمایا جس نے ایک بات بھی میری طرف منسوب کی نا جھوٹی، سرکار فرماتے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. سمجھ. فرمایا خطیبوں کی، حضور نے فرمایا کثرت ہو جائے گی، اور جب خطیبوں کی کثرت ہو جائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. اور آخری بات جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑی خوبصورت فرمایا، متقی اور پرہیزگار لوگ نا ان کو معاشرے میں ذلیل کر دیا جائے گا. متقی اور پرہیزگاروں کو معاشرے میں ذلیل سمجھا جائے گا. لو چھٹو جی برائے نو کی پتہ، ایسے ہوتا ہے کوئی نہیں. جو بندہ پرہیزگار ہو متقی ہو اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. اینو کی پتہ جی اے مولوی صاحب مسجد ہی حد تک بس رہندے نے، انہوں کے پتہ معاملہ. حضور نے فرمایا یہ تم کہہ رہے ہو نا پتہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ متقی اور پرہیزگار بندے سے لوگ گھن کھائیں گے، نفرت کریں گے، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی میٹنگ کے اندر، کسی بھی اجلاس کے اندر اگر وہ آ گیا سمجھیں گے کہ ان دیان دا فائدہ کوئی نہیں. فرمایا جب اس طرح کے لوگوں کے ذہن ہو جائیں تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتہ یہ قیامت کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. فرمایا گیا، اللہ فرمایا تھا کوئی بات نہیں، کل قیامت کا دن جب آئے گا میرے سامنے آؤ گے تو پھر بات تو میری چلنی ہے نا، پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا. اس لیے حضرات گرامی سنبھالیں اپنے آپ کو. ان علامات جو میں نے چند آپ کے سامنے بیان فرمائی، معاشرے میں ہمیشہ اس کو منطبق کرتے رہیے، ان کی طرف توجہ کرتے رہیے اور ڈرتے رہیے کہ یہ ساری کی ساری علامتیں کس کی ہیں؟ قیامت کی ہیں. اور یہ اللہ تعالی ہمیں مہلت دے رہا ہے، رب ہمیں مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.